بغض اور حسد سے دل کو خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ بغض اور حسد سے دل کو خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے، اور داد کے جو قابل ہو اسے دیجئے داد، داد کے جو قابل ہو اسے دیجئے داد، دشمن ہی سہی ظرف تو عالی رکھیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے انسانی طباع کو جہاں گوناگون صفات عالیہ سے نوازا ہے، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ خامیاں بھی رکھ دی ہیں جو کہ انسان کے بشر ہونے پر دلیل ہیں۔ جناب والا، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خامیوں کے ادراک کی صلاحیت بھی بخشی ہے تاکہ انسان مختلف قسم کے اسباب و علل کو تلاش کرتے ہوئے ان خامیوں کو دور کر سکے۔ یہ خامیاں جسمانی اور روحانی قسم کی ہوتی ہیں جو کہ نفسیات اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ خامیاں خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ خامیاں، اخلاقی خامیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود ختم تو نہیں ہوتی، لیکن ان پر محنت اور مشقت کرتے ہوئے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کی بہتری کی جا سکتی ہے۔ یہ محنت طلب اور صبر آزما بھی ہو سکتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اخلاقی خامی حسد ہے۔ حسد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ آئیے کچھ سادہ سے الفاظ میں اس کی تعریف جانتے ہیں۔ حسد کیا ہے کہ کسی کی خوشحالی پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت اور خوشحالی عطا کی ہے وہ اس سے دور ہو جائے اور اسے مل جائے۔ اور جو حاسد ہوتا ہے وہ دوسروں کی نعمتوں پر جلتا ہے، اور کبھی اس کی یہ کیفیات اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی اس کے رویے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ حاسد یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، تو اس سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا، اور جو محسود ہوتا ہے وہ اس سے جلتا رہتا ہے اور اس سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ حاسد کی یہ کیفیات مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت حاسد کی اس تک ہی محدود رہے تو یہ خود اس کے لیے ہی وبال جان بن جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو حاسد ہے وہ خود اپنا ایک بہت بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر یہ حاسد کی کیفیت اس چیز سے آگے بڑھ کر محسود کے لیے کچھ عملی طور پر اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہی ہو، تو پھر یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے آخری پارے میں، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کی آخری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو کہ جب وہ حسد کرنے لگے، اذا حسد، کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ جناب والا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ جو حاسد ہے اس سے پناہ مانگو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حاسد جب کچھ عملی طور پر آپ سے حسد کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو دوسروں سے حسد کرنے کی کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فضل لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فضل لوگوں پر کیا ہوا ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوتے اور لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ جناب والا، اسی ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقام پر حسد کی مذمت میں بہت سی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے بارے میں مذمتی حدیث پیش فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے اور ایمان ہے کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں پچھلی قوموں کی برائیاں حسد اور بغض سرایت کرائیں گی اور وہ مون ڈالیں گی۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے سروں کو مون ڈالیں گی، بلکہ میں
یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کو مون ڈالے گا۔ جناب والا آگے بڑھتے ہیں اور حسد کی اقسام دیکھتے ہیں کہ حسد کی اقسام کتنی ہیں۔ حسد کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو حاسد ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے اس حد تک حسد کرتا ہے کہ جو اس کے پاس چیز ہے وہ اسے دور ہو جائے، بس اس میں یہ خواہش نہیں کرتا کہ وہ نعمت اسے دور ہو کر مجھے مل جائے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو محسود ہے اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے، اس سے دور ہو جائے۔ جبکہ جو حسد کی دوسری قسم ہے اس میں جو حاسد ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ جو میرے مسلمان بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور خوشحالی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی عطا کی ہوئی ہے، جو نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ اس سے دور ہو کر چھن جائے، دور ہو جائے اور اسے دور ہو کر مجھے مل جائے۔ اس پہ جو حاسد ہے وہ محسود سے کچھ عملی طور پر بھی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس سے کچھ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتا ہے اور بہت سے تناؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر حاسد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تلاش کرے اور یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ یا میرے مالک میں تیری رضا پہ بڑا راضی ہوں، تو نے جو میرے بھائی کو اپنے کرم و فضل سے عطا کیا ہے، اگر تو اپنے کرم و فضل سے مجھے بھی یہی عطا کرے تو اس چیز کو رشک کہتے ہیں اور رشک کرنا جائز ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ اس بات کی طرف بالکل نہیں جاتے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کا دامن تھامنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی کو اگر ہم خوشی دیکھتے ہیں، اس کی خوشی دیکھتے ہیں، اس کی خوشحالی دیکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی ہوئی اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائی کی اس خوشی پر راضی ہوں اور خوشی محسوس کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا میرے مالک تو ہمیں بھی اپنے کرم و فضل سے یہ خوشی اور یہ نعمت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قارون جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت عطا کی تھی، لیکن وہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو ریا کے طور پر استعمال کرتا تھا اور ریاکاری کرتا تھا۔ اس پر جو دنیا پرست لوگ تھے، جو دنیا کو ماننے والے لوگ تھے، جو دولت پرست لوگ تھے، وہ تو اس کی نعمت پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن جو اہل ایمان اور اہل علم لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دولت کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک بھی 2 صورتوں میں جائز قرار دیا ہے۔ پہلی یہ کہ جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم سے اور علم سے نوازا ہے اور وہ انسان راتوں کو جا کر اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے انسان پر رشک کرنا جائز ہے۔ جبکہ دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا مال و دولت عطا کیا ہے اور وہ اس دولت کو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے، تو اس طرح کے انسان پر بھی رشک کرنا جائز ہے۔ جناب والا حسد کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کس وجہ سے حسد لوگوں کے دلوں میں سرایت کر آتا ہے؟ کیوں حسد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں یہاں آپ کے سامنے 3 طرح کے اسباب پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلا جو سبب ہو سکتا ہے وہ ہے تفوق کی خواہش، تفوق یعنی کہ برتری، تفوق کی خواہش۔ دوسرا کیا ہے؟ تنگ دلی، اور تیسرا اجارہ داری کا خبط۔ اگر میں پہلا آپ کے سامنے بیان کروں جو سبب ہے اس کا، وہ ہے تفوق کی خواہش، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نفس بنایا ہے، یہ نفس اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو دور رہنے کی بھی تنبیہ فرمائی ہے، لیکن انسان کو جو نفس ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے برتری اور بڑا ہونے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو برابر تقسیم رزق عطا کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق عطا زیادہ کر دیا ہے تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ادا کروں، اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو رزق عطا کر دیا ہے تو اس کے لیے بھی خیر کی دعا کروں اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو مزید زیادہ عطا فرما۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انسان ہمیشہ دوسرے سے برتری اور بڑا محسوس کرتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو جو عطا کیا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، بلکہ ہمیشہ اس سے وہ چھن جانے کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ جو
حسد ہے یہ عموماً طور پر اپنے ہم اثر اور ہم پلہ افراد میں ہوتا ہے. جیسا کہ جو بھائی ہے اس کو بھائی کے درمیان ہو جائے گا، سیاستدان ہے تو سیاستدان کے درمیان ہو جائے گا، اہل علم تو اہل علم کے درمیان ہو جائے گا، اہل قلم ہے تو اہل قلم کے درمیان، اسٹوڈنٹس تو اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو جائے گا. جتنے بھی ہم پلہ اور ہم اثر افراد ہوتے ہیں یہ حسد جو ہے ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس حسد جیسی موذی مرض کو اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ انسان کے بالکل بس میں ہے. انسان اس کو محنت اور کوشش کر کے اس کی بےخونی بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے اندر سے نکال بھی سکتا ہے. حسد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے تنگ دلی. اس قسم میں یہ جو حسد کا اسباب ہے، اس سبب میں یہ جو اسباب ہیں اس میں انسان نہ تو یہ تمنا کرتا ہے کہ جو چیز دوسرے کو ملی ہو یہ مجھے مل جائے، اور نہ ہی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس کے سامنے جب بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کی تعریف بیان کی جائے، اس کی توصیف بیان کی جائے، اس کی خوشحالی کی بات کی جائے، اس کی جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس کی کسی کی بات کی جائے تو وہ دل میں اس کے اندر غبار سے پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے حسد سے پیدا ہو جاتی ہے، نفرت سے پیدا ہوتی ہے. وہ یہ بالکل برداشت ہی نہیں کر پاتا کہ دوسرے کی جو خوشحالی اسے ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے سامنے جب بھی کسی دوسرے کی خامیاں بیان کی جائے، کسی دوسرے کی برائیاں بیان کی جائے تو وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور جو نفس کی شر انگیزیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور یہ تب ہی رکھ سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے اور اپنے دل کو نور ایمان سے مزین کرے، تب ہی وہ اس طرح کی شرانگیزیوں، نفس کی شرانگیزیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. آخری جو ہے وہ ہے اجارہ کا خبط، یعنی اجارہ داری کا بھوت سوار ہو جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے، انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوں میں ہی ہوں. وہ کبھی بھی اپنے دوسرے بھائی کو اپنے برابر کھڑا نہیں دے سکتا. وہ یہی سوچتا ہے کہ اس معاشرے میں جو بھی ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، اس کا صرف جو حقدار ہوں وہ میں حقدار ہوں. اس کے علاوہ کوئی بندہ اس چیز کا حقدار نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا بھائی اس چیز کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو واحد حقدار ہو وہ میں ہوں. یہ جو ثواب ہے یہ انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان کو نہ تو اپنے بھائیوں کی پہچان رہتی ہے، نہ اپنے والدین کی پہچان رہتی ہے، اور نہ ہی وہ ان میں فرق کسی قسم کا کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر جو سے چیز عزیز ہوتی ہے وہ دنیا عزیز ہو جاتی ہے. جناب والا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خوشی کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں اور اس کی غمی کو دیکھ کر غم محسوس کریں. اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور معاشرہ تب ہی بہتر ہو سکتا ہے جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشی میں خوشی محسوس کر سکیں اور ان کا ہر معاملے میں ان کے ہاتھ پٹائیں، ان کے کام آئیں، نہ کہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کریں اور دل ہی دل میں حسد کو محسوس کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے اور معاشرے میں ایک مثالی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام.